اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، تصنیفات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں سے راز حقیقت کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ مکرم محمد محمود طاہر صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب راز حقیقت، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 میں شامل ہے، اس کا تعارف یوں ہے کہ یہ رسالہ 30 نومبر 1898 کو شائع ہوا۔ اس رسالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح حالات زندگی درج فرمائے ہیں اور ان کے صلیب پر سے زندہ اتارے جانے اور سفر کشمیر اختیار کرنے اور سری نگر محلہ خان جار میں ان کی قبر کے موجود ہونے پر روشنی ڈالی ہے اور ان کے مزار کا نقشہ بھی دیا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنی عربی دانی کا سکہ جمانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک عربی الہام آتا جبول امری پر جو یہ اعتراض کیا تھا کہ عجبہ کا صلہ لام نہیں آتا، اس کا نہایت معقول اور مدلل جواب احادیث نبویہ اور زبان عرب کے محاورات کی مثالیں پیش کر کے دیا ہے، جس سے مولوی محمد حسین بٹالوی کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق سخت ذلت اور علمی پردہ دری ہوئی۔ نیز اشتہار مبالغہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے، جس کی وجہ سے بٹالوی نے آپ کے خلاف گورنمنٹ کے پاس بہت سی شکایات کر کے اور گمراہ کن اطلاعات پہنچا کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز حقیقت کے ٹائٹل بار اول پر یہ تحریر ہے: اے خدا، اے چشمہ نور خدا، از کرم ہا چشمے ای امت کشا، یک نظر کن سوئے ای راز نہاں، تارہی اے طالب از وہم و گماں۔ الحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ، جس کا نام ہے راز حقیقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اور سچے سوانے ظاہر کرتا ہے اور ہمارے مباہلہ کے متعلق کئی نصیحتیں کر کے اصل غرض مباہلہ بتلاتا ہے، اور بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام میں با اہتمام حکیم فضل دین صاحب بھیروی مالک مطبع چھپا ہے اور بتاریخ 30 نومبر 1898 شائع ہوا۔ کتاب کے آغاز میں ایک اعلان حضور نے دیا ہے، فرمایا: دسمبر میں تعطیلوں کے دنوں میں ہمیشہ جلسہ ہوتا تھا، لیکن اب کے دسمبر میں اور میرے گھر کے لوگ اور اکثر خادمہ عورتیں اور مرد موسمی بیماری سے بیمار ہیں۔ خدمت مہمانوں میں فطور ہوگا، اور بھی کئی اسباب ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے، اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب کی دفعہ کوئی جلسہ نہیں ہے۔ ہمارے سب دوست مطلع رہیں۔ والسلام، المولن مرزا غلام احمد۔ اس کے بعد کتاب کا آغاز ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ مبادہ دلیاں فرو ما یشاد، کہ از بحر دنیا دہت دیں بباد۔ میں اپنی جماعت کے لیے خصوصاً یہ اشتہار شائع کرتا ہوں کہ وہ اس اشتہار کے نتیجہ کے منتظر رہیں کہ جو 21 نومبر 1898 کو بطور مباہلہ شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ اور اس کے 2 رفیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے، جس کی میعاد 15 جنوری
1900 میں ختم ہوگی۔ اور میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طریقے تقویٰ پر پنجہ مار کر یاوہ گوئی کے مقابلہ پر یاوہ گوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں۔ وہ بہت کچھ ٹھٹھا اور ہنسی سنیں گے جیسا کہ وہ سن رہے ہیں، مگر چاہیے کہ خاموش رہیں اور تقویٰ اور نیک بختی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف نظر رکھیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل تائید ہوں تو صلاح اور تقویٰ اور صبر کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اب اس عدالت کے سامنے مثل مقدمہ ہے جو کسی کی رعایت نہیں کرتی اور گستاخی کے طریقوں کو پسند نہیں کرتی۔ جب تک انسان عدالت کے کمرہ سے باہر ہے اگرچہ اس کی بدی کا بھی مواخذہ ہے، مگر اس شخص کے جرم کا مواخذہ بہت سخت ہے جو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بطور گستاخی ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت کی توہین سے ڈرو اور نرمی اور تواضع اور صبر اور تقوی اختیار کرو، اور خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تم میں اور تمہاری قوم میں فیصلہ فرماوے۔ بہتر ہے کہ شیخ محمد حسین اور اس کے رفیقوں سے ہرگز ملاقات نہ کرو کہ بسا اوقات ملاقات موجب جنگ و جدل ہو جاتی ہے، اور بہتر ہے کہ اس عرصہ میں کچھ بحث مباحثہ بھی نہ کرو کہ بسا اوقات بحث مباحثہ سے تیز زبانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ضرور ہے کہ نیک عملی اور راست بازی اور تقوی میں آگے قدم رکھو کہ خدا ان کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ اپنے زمانہ میں حلیم اور متقی تھے، تقوی کی برکت سے فرعون پر کیسے فتح یاب ہوئے۔ فرعون چاہتا تھا کہ ان کو ہلاک کرے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے خدا تعالیٰ نے فرعون کو مع اس کے تمام لشکر کے ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بدبخت یہودیوں نے یہ چاہا کہ ان کو ہلاک کریں، اور نہ صرف ہلاک بلکہ ان کی پاک روح پر صلیبی موت سے لعنت کا داغ لگاویں، کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ جو شخص لکڑی پر یعنی صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہے، یعنی اس کا دل پلید اور ناپاک اور خدا کے قرب سے دور جا پڑتا ہے اور راندہ درگاہ الہی اور شیطان کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لعین شیطان کا نام ہے، اور یہ نہایت بد منصوبہ تھا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت سوچا گیا تھا، تا اس سے وہ نالائق قوم یہ نتیجہ نکالے کہ یہ شخص پاک دل اور سچا نبی اور خدا کا پیارا نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ لعنتی ہے جس کا دل پاک نہیں ہے، اور جیسا کہ مفہوم لعنت کا ہے وہ خدا سے بجانو دل بیزار اور خدا اس سے بیزار ہے۔ لیکن خدائے قادر قیوم نے بدنیت یہودیوں کو اس ارادہ سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کو نہ صرف صلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو 120 برس تک زندہ رکھ کر تمام دشمن یہودیوں کو اس کے سامنے ہلاک کیا۔ نیچے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 برس کی عمر ہوئی تھی، لیکن تمام یہود و نصارہ کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ حضرت ممدوح کی عمر صرف 33 برس کی تھی۔ اس دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے بفضل ہی تعالی نجات پا کر باقی عمر سیاحت میں گزاری تھی۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سیاح تھے۔ پس اگر وہ صلیب کے واقعہ پر ما جسم آسمان پر چلے گئے تھے تو سیاحت
اس زمانہ میں کی۔ حالانکہ اہل لغت بھی مسیح کے لفظ کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ مسح سے نکلا ہے، اور مسح سیاحت کو کہتے ہیں۔ ماں سوا اس کے یہ عقیدہ کہ خدا نے یہودیوں سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو دوسرے آسمان پر پہنچا دیا تھا، سراسر لغو خیال معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے اس فعل سے یہودیوں پر کوئی حجت پوری نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے نہ تو آسمان پر چڑھتے دیکھا اور نہ آج تک اترتے دیکھا، پھر وہ اس محمل اور بے ثبوت قصے کو کیوں کر مان سکتے ہیں؟ ماں سوا اس کے یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حملہ کے وقت، جو یہودیوں کی نسبت زیادہ بہادر اور جنگجو اور کینہ ور تھے، صرف اسی غار کی پناہ میں بچا لیا جو مکہ معظمہ سے 3 میل سے زیادہ نہ تھی۔ تو کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو بزدل یہودیوں کا کچھ ایسا خوف تھا کہ بجز دوسرے آسمان پر پہنچانے کے اس کے دل میں یہودیوں کی دست درازی کا کھٹکا دور نہیں ہو سکتا تھا؟ بلکہ یہ قصہ سراسر افسانہ کے رنگ میں بنایا گیا ہے اور قرآن کریم کے صریح مخالف اور نہایت زبردست دلائل سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت شناخت کرنے کے لیے مرہم عیسیٰ ایک علمی ذریعہ اور اعلیٰ درجہ کا معیار حق شناسی ہے، اور اس واقعہ سے پورے طور پر مجھے اس لیے واقفیت ہے کہ میں ایک انسان خاندان طبابت میں سے ہوں، اور میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم، جو اس ضلع کے ایک معزز رئیس تھے، ایک اعلیٰ درجہ کے تجربہ کار طبیب تھے، جنہوں نے قریباً 60 سال اپنی عمر کے اس تجربہ میں بسر کیے تھے، اور جہاں تک ممکن تھا ایک بڑا ذخیرہ طبی کتابوں کا جمع کیا تھا، اور میں نے خود طب کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں کو ہمیشہ دیکھتا رہا، اس لیے میں اپنی ذاتی واقفیت سے بیان کرتا ہوں کہ 1000 کتاب سے زیادہ ایسی کتاب ہوگی جن میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے، اور ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان کتابوں میں سے بعض یہودیوں کی کتابیں ہیں اور بعض عیسائیوں کی اور بعض مجوسیوں کی، سو یہ ایک علمی تحقیقات سے ثبوت ملتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے رہائی پائی تھی۔ اگر انجیل والوں نے اس کے برخلاف لکھا ہے تو ان کی گواہی ایک ذرہ اعتبار کے لائق نہیں، کیونکہ اول تو وہ لوگ واقعہ صلیب کے وقت حاضر نہیں تھے اور اپنے آقا سے طرز بے وفائی اختیار کر کے سب کے سب بھاگ گئے تھے، اور دوسرے یہ کہ انجیلوں میں بکثرت اختلاف ہے، یہاں تک کہ برنباس کی انجیل میں حضرت مسیح کے مصلوب ہونے سے انکار کیا گیا ہے، اور تیسرے یہ کہ انہی انجیلوں میں جو بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد اپنے حواریوں کو ملے اور اپنے زخم ان کو دکھلائے۔ بس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زخم موجود تھے جن کے لیے مرہم تیار کرنے کی ضرورت تھی، لہذا یقیناً سمجھا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ مرہم تیار کی گئی تھی، اور انجیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 روز اسی گرد و نواح میں بطور مخفی رہے، اور جب مرہم کے استعمال سے بکلی شفا پائی تب آپ نے سیاحت اختیار کی۔ افسوس کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے راول پنڈی سے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں ان کو اس بات کا انکار ہے کہ مرہم عیسیٰ کا نسخہ مختلف قوموں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس واقعہ کے سننے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے بلکہ زندہ مگر مجروح ہونے کی حالت میں رہائی پائی، بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور خیال کیا کہ
کہ اس سے تمام منصوبہ کفارہ کا باطل ہوتا ہے، لیکن یہ قابل شرم بات ہے کہ ان کتابوں کے وجود سے انکار کیا جائے جن میں یہ نسخہ مرہم عیسیٰ موجود ہے۔ اگر وہ طالب حق ہیں تو ہمارے پاس آ کر ان کتابوں کو دیکھ لیں۔ اور صرف عیسائیوں کے لیے یہی مصیبت نہیں کہ مرہم عیسیٰ کی علمی گواہی ان عقائد کو رد کرتی ہے اور تمام عمارت کفارہ و تثلیث وغیرہ کی یک دفعہ گر جاتی ہے، بلکہ ان دنوں میں اس ثبوت کی تائید میں اور ثبوت بھی نکل آئے ہیں، کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پا کر ضرور ہندوستان کا سفر کیا ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پہنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک ٹھہرے، اور وہ بنی اسرائیل جو کشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت پذیر ہوئے تھے ان کو ہدایت کی اور آخر 120 برس کی عمر میں سری نگر میں انتقال فرمایا اور محلہ خان جار میں مدفون ہوئے، اور عوام کی غلط بیانی سے یوز آصف نبی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہاں یوز آصف کے تحت حضور نے نوٹ لکھا ہے، ایک نادان مسلمان نے اپنے دل سے ہی یہ بات پیش کی ہے کہ شاید یوز آصف سے زوجہ آصف مراد ہو جو سلیمان کا وزیر تھا، مگر اس جاہل کو یہ خیال نہیں آیا کہ زوجہ آصف نبی نہیں تھی اور اس کو شہزادہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ دونوں مذکر نام ہیں، مؤنث کے لیے اگر وہ یہ صفات بھی رکھتی ہو نبیہ اور شہزادی کہا جائے گا، نہ نبی اور شہزادہ۔ اس سادہ لوح نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ 1900 کی مدت حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے ہی مطابق آتی ہے۔ سلیمان تو حضرت عیسیٰ سے کئی سو برس پہلے تھا، ماں سوا اس کے اس نبی کی قبر کو جو سری نگر میں واقع ہے بعض یوز آصف کے نام سے پکارتے ہیں، مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہمارے مخلص مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے جب سری نگر میں اس مزار کی نسبت تفتیش کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے یوز آصف کا نام سن کر کہا کہ ہم میں وہ قبر عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے یہی گواہی دی جو اب تک سری نگر میں زندہ موجود ہیں۔ جس کو شک ہو وہ خود کشمیر میں جا کر کئی لاکھ انسان سے دریافت کر لے، اب اس کے بعد انکار بے حیائی ہے۔ نوٹ ختم ہوا۔ اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال میں تبت سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ انجیل بڑی کوشش سے لندن سے ملی ہے۔ ہمارے مخلص دوست شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر قریباً 3 ماہ تک لندن میں رہے اور اسی انجیل کو تلاش کرتے رہے، آخر ایک جگہ سے میسر آ گئی۔ یہ انجیل بدھ مذہب کی ایک پرانی کتاب کا گویا ایک حصہ ہے۔ بدھ مذہب کی کتابوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک ہند میں آئے اور ایک مدت تک مختلف قوموں کو واعظ کرتے رہے، اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جو ان کے ان ملکوں میں آنے کا ذکر لکھا گیا ہے اس کا وہ سبب نہیں جو لامبے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ انہوں نے گوتم بدھ کی تعلیم استفادہ کے طور پر پائی تھی۔ ایسا کہنا ایک شرارت ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقع صلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعد اس کے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت نہ سمجھا، اور جس طرح قریش کے انتہائی درجہ کے ظلم کے وقت، یعنی جب کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک سے ہجرت فرمائی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے انتہائی ظلم کے وقت یعنی قتل کے ارادہ کے وقت ہجرت فرمائی، اور چونکہ بنی اسرائیل وقت النصر کے حادثہ میں متفرق ہو کر بلاد ہند اور کشمیر اور تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان ہی ملکوں کی طرف ہجرت کرنا ضروری سمجھا، اور تواریخ سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے
کہ بعض یہودی اس ملک میں آ کر اپنی قدیم عادت کے موافق بدھ مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ چنانچہ حال میں جو ایک مضمون سول ملٹری گزٹ پرچہ تاریخ 23 نومبر 1898 میں چھپا ہے، اس میں ایک محقق انگریز نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اور اس بات کو بھی مان لیا ہے کہ بعض جماعتیں یہودیوں کی اس ملک میں آئی تھیں اور اس ملک میں سکونت پذیر ہو گئی تھیں، اور اسی پرچہ سول میں لکھا ہے کہ دراصل افغان بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ غرض جبکہ بعض بنی اسرائیل بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے تو ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آ کر بدھ مذہب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس مذہب کے پیشواؤں کو ملتے، سو ایسا ہی وقوع میں آیا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح بدھ مذہب میں لکھے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس ملک میں بدھ مذہب کا بہت زور تھا اور بید کا مذہب مر چکا تھا، اور بدھ مذہب بید کا انکار کرتا تھا۔ یہاں حضرت مسیح موعود نے نوٹ لکھا ہے، صرف یہی بات نہیں کہ بدھ مذہب کی بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان اور تبت میں آنے کا تذکرہ ہے، بلکہ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کشمیر کی پرانی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ نوٹ ختم ہوا۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام امور کو جمع کرنے سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے۔ یہ بات یقینی اور پختہ ہے کہ بدھ مذہب کی کتابوں میں ان کے اس ملک میں آنے کا ذکر ہے، اور جو مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر میں ہے، جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قریباً 1900 برس سے ہے، یہ اس امر کے لیے نہایت اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے۔ غالباً اس مزار کے ساتھ کچھ کتبے ہوں گے جو اب مخفی ہیں۔ ان تمام امور کی مزید تحقیقات کے لیے ہماری جماعت میں سے ایک علمی تفتیش کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، جس کے پیشرو اخویم مولوی حکیم حاجی حرمین نور الدین صاحب سلمہ ربہ قرار پائے ہیں۔ یہ قافلہ اس کھوج اور تفتیش کے لیے مختلف ملکوں میں پھرے گا، اور ان سرگرم دینداروں کا کام ہوگا کہ پالی زبان کی کتابوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس نواح میں بھی اپنی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں گئے تھے۔ لیکن بہرحال کشمیر میں جانا اور پھر تبت میں جا کر بدھ مذہب کی پستکوں سے یہ تمام پتہ لگانا اس جماعت کا فرض منصبی ہوگا۔ اخویم شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر لاہور نے ان تمام اخراجات کو اپنے ذمہ قبول کیا ہے، لیکن اگر یہ سفر جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے بنارس اور نیپال اور مدراس اور سوات اور کشمیر اور تبت وغیرہ ممالک تک کیا جائے، جہاں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی بود و باش کا پتہ ملا ہے، تو کچھ شک نہیں کہ یہ بڑے اخراجات کا کام ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو انجام دے دے گا۔ ہر ایک دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ اس سے یک دفعہ عیسائی مذہب کا تانا بانا ٹوٹتا ہے، اور 1900 برس کا منصوبہ یک دفعہ کل عدم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس ملک ہند اور کشمیر وغیرہ میں آنا ایک واقعی امر ہے، اور اس کے بارے میں ایسے زبردست ثبوت مل گئے ہیں کہ اب وہ کسی مخالف کے منصوبہ سے چھپ نہیں سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بیہودہ اور غلط عقائد کی اسی زمانہ تک عمر تھی۔ ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے صلیب کو توڑے گا اور آسمانی حربہ سے دجال کو قتل کرے گا، اس حدیث کے اب یہ معنی کھلے ہیں کہ اس مسیح کے وقت میں زمین و آسمان کا خدا اپنی طرف سے بعض ایسے امور و واقعات پیدا کر دے گا جن سے صلیب اور تثلیث اور کفارہ کے عقائد خود بخود نابود ہو جائیں گے۔ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا بھی انہی معنوں سے ہے کہ اس وقت
آسمان کے خدا کے ارادہ سے کسر صلیب کے لیے بدیہی شہادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سو ایسا ہی ہوا۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ مرہم عیسیٰ کا نسخہ صدہا طبی کتابوں میں لکھا ہوا پیدا ہو جائے گا؟ اس بات کی کس کو خبر تھی کہ بدھ مذہب کی پرانی کتابوں سے یہ ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاد شام کے یہودیوں سے نومید ہو کر ہندوستان اور کشمیر اور تبت کی طرف آئے تھے؟ یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے کہ حال میں مسلمانوں کی تالیف بھی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں صریح یہ بیان موجود ہے کہ یوز آصف ایک پیغمبر تھا جو کسی ملک سے آیا تھا اور شہزادہ بھی تھا، اور کشمیر میں اس نے انتقال کیا، اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی 600 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا ہے۔ نوٹ ختم ہوا۔ یہ بات کون جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر ہے؟ کیا انسان کی طاقت میں تھا کہ ان تمام باتوں کو اپنے زور سے پیدا کر سکتا؟ اب یہ واقعات اس طرح سے عیسائی مذہب کو مٹاتے ہیں جیسا کہ دن چڑھ جانے سے رات مٹ جاتی ہے۔ اس واقعہ کے ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کو وہ صدمہ پہنچتا ہے جو اس چھت کو پہنچ سکتا ہے جس کا تمام بوجھ ایک شہتیر پر تھا۔ شہتیر ٹوٹا اور چھت گری۔ بس اسی طرح اس واقعہ کے ثبوت سے عیسائی مذہب کا خاتمہ ہے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، انہی قدرتوں سے وہ پہچانا گیا ہے۔ دیکھو کیسے عمدہ معنی اس آیت کے ثابت ہوئے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، النساء 158۔ یعنی قتل کرنا اور صلیب سے مسیح کا مارنا سب جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے اور مسیح خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق صلیب سے بچ کر نکل گیا۔ اور اگر انجیل کو غور سے دیکھا جائے تو انجیل بھی یہی گواہی دیتی ہے۔ کیا مسیح کی تمام رات کی دردمندانہ دعا رد ہو سکتی تھی؟ کیا مسیح کا یہ کہنا کہ میں یونس کی طرح 3 دن قبر میں رہوں گا، اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ مردہ قبر میں رہا؟ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مرا رہا تھا؟ کیا پیلاطوس کی بیوی کے خواب سے خدا کا یہ منشا نہیں معلوم ہوتا کہ مسیح کو صلیب سے بچا لے؟ ایسا ہی مسیح کا جمعہ کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھائے جانا اور شام سے پہلے اتارے جانا اور رسم قدیم کے موافق 3 دن تک صلیب پر نہ رہنا اور ہڈی نہ توڑے جانا اور خون کا نکلنا، کیا یہ تمام وہ امور نہیں ہیں جو بآواز بلند پکار رہے ہیں کہ یہ تمام اسباب مسیح کی جان بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کے اسباب ظہور میں آئے؟ بھلا مقبول کی ایسی دعا جو تمام رات رو رو کر کی گئی کب رد ہو سکتی تھی؟ پھر مسیح کا صلیب کے بعد حواریوں کو ملنا اور زخم دکھلانا کس قدر مضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرا۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو بھلا اب مسیح کو پکارو کہ تمہیں آ کر مل جائے جیسا کہ حواریوں کو ملا تھا۔ غرض ہر ایک پہلو سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کی صلیب سے جان بچائی گئی اور وہ اس ملک ہند میں آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 10 فرقے انہی ملکوں میں آ گئے تھے جو آخر کار مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلام کے بعد بموجب وعدہ توریت کہ ان میں کئی بادشاہ بھی ہوئے۔ اور یہ ایک دلیل صدق نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ توریت میں وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل نبی موعود کے پیرو ہو کر حکومت اور سلطنت پائیں گے۔ غرض مسیح ابن مریم کو صلیبی موت سے مارنا یہ ایک ایسا اصل ہے کہ اسی پر مذہب کے تمام اصولوں، کفارہ اور تثلیث وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور یہی وہ خیال ہے کہ جو نصارہ کے 40 کروڑ انسانوں کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے، اور اس کے غلط ثابت ہونے سے
عیسائی مذہب کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر عیسائیوں میں کوئی فرقہ دینی تحقیق کا جوش رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ ان ثبوتوں پر اطلاع پانے سے وہ بہت جلد عیسائی مذہب کو الوداع کہیں، اور اگر اس تلاش کی آگ یورپ کے تمام دلوں میں بھڑک اٹھے تو جو گروہ 40 کروڑ انسان کا 1900 برس میں تیار ہوا ہے، ممکن ہے کہ 19 ماہ کے اندر دستے غیب سے ایک پلٹا کھا کر مسلمان ہو جائے، کیونکہ صلیبی اعتقاد کے بعد یہ ثابت ہونا کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مارے گئے بلکہ دوسرے ملکوں میں پھرتے رہے، یہ ایسا امر ہے کہ یک دفعہ عیسائی عقائد کو دلوں سے اڑاتا ہے اور عیسائیت کی دنیا میں انقلاب عظیم ڈالتا ہے۔ اے عزیزو، اب عیسائی مذہب کو چھوڑو کہ خدا نے حقیقت کو دکھا دیا۔ اسلام کی روشنی میں آؤ تا نجات پاؤ، اور خدائے علیم جانتا ہے کہ یہ تمام نصیحت نیک نیتی سے تحقیق کامل کے بعد کی گئی ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوا۔ اب کتاب کے متن کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب راز حقیقت کے صفحہ نمبر 2، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 کے صفحہ 154 پر ہے، فرمایا خدائے قادر و قیوم نے بدنیت یہودیوں کو اس ارادہ سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کو نہ صرف صلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو 120 برس تک زندہ رکھ کر تمام دشمن یہودیوں کو اس کے سامنے ہلاک کیا۔ ہاں، خدا تعالیٰ کی اس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی اولوالعزم نبی ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کی ایذا کی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 3 برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنہ سے نجات پا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی، اور یہودیوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے زمانہ سے ہندوستان اور کشمیر اور تبت میں آئے ہوئے تھے، خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر آخرکار خاک کشمیر جنت نظیر میں انتقال فرمایا، اور سری نگر خان یار کے محلہ میں باعزاز تمام دفن کیے گئے۔ آپ کی قبر بہت مشہور ہے، یوزارو و یتبرک بہی۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے ہمارے سید و مولا نبی آخر الزماں کو، جو سید المتقین تھے، انواع و اقسام کی تائیدات سے مظفر اور منصور کیا۔ گو اوائل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح داغ ہجرت آپ کے بھی نصیب ہوا، مگر وہی ہجرت فتح اور نصرت کے مبادی اپنے اندر رکھتی تھی۔ سو اے دوستو، یقیناً سمجھو کہ متقی کبھی برباد نہیں کیا جاتا۔ جب 2 فریق آپس میں دشمنی کرتے ہیں اور خصومت کو انتہا تک پہنچاتے ہیں تو وہ فریق جو خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، آسمان سے اس کے لیے مدد نازل ہوتی ہے، اور اس طرح پر آسمانی فیصلہ سے مذہبی جھگڑے انفصال پا جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارے سید و مولا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمزوری کی حالت میں مکہ میں ظاہر ہوئے تھے، اور ان دنوں میں ابو جہل وغیرہ کفار کا کیا کچھ عروج تھا، اور لاکھوں آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جانی ہو گئے تھے۔ تو پھر کیا چیز تھی جس نے انجام کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور ظفر بخشی؟ یقیناً سمجھو کہ یہی راست بازی اور صدق اور پاک باطنی اور سچائی تھی۔ سو بھائیو، اس پر قدم مارو اور اس گھر میں بہت زور کے ساتھ داخل ہو، پھر عنقریب دیکھ لو گے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ خدا جو آنکھوں سے پوشیدہ مگر سب چیزوں سے زیادہ چمک رہا ہے، جس کے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں، وہ شوخی اور چلاکی کو پسند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ سو اس سے ڈرو اور ہر ایک بات سمجھ کر کہو۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ سو جو شخص بدی نہیں چھوڑتا اور اس کے لب جھوٹ سے اور اس کا دل ناپاک خیالات سے پرہیز نہیں کرتا،
وہ اس جماعت سے کاٹا جائے گا۔ اے خدا کے بندو، دلوں کو صاف کرو اور اپنے اندرونوں کو دھو ڈالو۔ تم نفاق اور دو رنگی سے ہر ایک کو راضی کر سکتے ہو، مگر خدا کو اس خصلت سے غضب میں لاؤ گے۔ اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنی ذریت کو ہلاکت سے بچاؤ۔ کبھی ممکن ہی نہیں کہ خدا تم سے راضی ہو، حالانکہ تمہارے دل میں اس سے زیادہ کوئی اور عزیز بھی ہے۔ اس کی راہ میں فدا ہو جاؤ اور اس کے لیے محو ہو جاؤ اور ہمہ تن اس کے ہو جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ اسی دنیا میں خدا کو دیکھ لو، کرامت کیا چیز ہے اور خوارق کب ظہور میں آتے ہیں۔ سو سمجھو اور یاد رکھو کہ دلوں کی تبدیلی آسمان کی تبدیلی کو چاہتی ہے۔ وہ آگ جو اخلاص کے ساتھ بھڑکتی ہے، وہ عالم بالا کو نشان کی صورت پر دکھلاتی ہے۔ تمام مومن اگرچہ عام طور پر ہر ایک بات میں شریک ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک کو معمولی حالت کی خوابیں بھی آتی ہیں اور بعض کو الہام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کرامت جو خدا کا جلال اور چمک اپنے ساتھ رکھتی ہے اور خدا کو دکھلا دیتی ہے، وہ خدا کی ایک خاص نصرت ہوتی ہے جو ان بندوں کی عزت زیادہ کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے جو حضرت احدیت میں جان ساری کا مرتبہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ دنیا میں ذلیل کیے جاتے اور ان کو برا کہا جاتا ہے اور کذاب اور مفتری اور بدکار اور لعنتی اور دجال اور ٹھگ اور فریبی ان کا نام رکھا جاتا ہے، اور ان کے تباہ کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، تو ایک حد تک وہ صبر کرتے اور اپنے آپ کو تھامے رہتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی غیرت چاہتی ہے کہ ان کی تائید میں کوئی نشان دکھاوے، تب یک دفعہ ان کا دل دکھتا اور ان کا سینہ مجروح ہوتا ہے، تب وہ خدا تعالیٰ کے آستانہ پر تضرعات کے ساتھ گرتے ہیں اور ان کی دردمندانہ دعاؤں کا آسمان پر ایک صعبناک شور پڑتا ہے، اور جس طرح بہت سی گرمی کے بعد آسمان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادل کے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جمع ہو کر ایک تہ بتہ بادل پیدا ہو کر یک دفعہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی مخلصین کے دردناک تضرعات جو اپنے وقت پر ہوتے ہیں رحمت کے بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور آخر وہ ایک نشان کی صورت پر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ غرض جب کسی مرد صادق ولی اللہ پر کوئی ظلم انتہا تک پہنچ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اب کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ ہر بلا کی قوم حق دادست، زیر آں گنج کرم بنہادست۔ مجھے افسوس سے اس جگہ یہ بھی لکھنا پڑا ہے کہ ہمارے مخالف ناانصافی اور دروغ گوئی اور کجروی سے باز نہیں آتے۔ وہ خدا کی باتوں کی بڑی جرأت سے تکذیب کرتے اور خدائے جلیل کے نشانوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ میرے اشتہار 21 نومبر 1898 کے بعد جو بامقابلہ شیخ محمد حسین بٹالوی اور محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی کے لکھا گیا تھا، یہ لوگ خاموش رہتے، کیونکہ اشتہار میں صاف طور پر یہ لفظ تھے کہ 15 جنوری 1900 تک اس بات کی میعاد مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص کاذب ہوگا خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا، اور یہ ایک کھلا معیار صادق و کاذب تھا جو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ سے قائم کیا تھا، اور چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد چپ ہو جاتے اور 15 جنوری 1900 تک خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرتے، لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ زٹلی مذکور نے اپنے اشتہار 30 نومبر 1898 میں وہی گند پھر بھر دیا جو ہمیشہ اس کا خاصہ ہے، اور سراسر جھوٹ سے کام لیا۔ وہ اس اشتہار میں لکھتا ہے کہ کوئی پیشگوئی اس شخص یعنی اس عاجز کی پوری نہیں ہوئی۔ ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ یہ بھی کہتا ہے
کہ آتھم کے متعلق پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، ہم اس کے جواب میں بھی بجز لعنت اللہ علی الکاذبین کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل بخل اور عناد سے سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا اور سنتے ہوئے نہیں سنتا، اس کے دل پر خدا کی مہر لگ جاتی ہے، اس کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات اب تک کس پر پوشیدہ ہے کہ آتھم کی نسبت پیش گوئی شرطی تھی اور خدا کے الہام نے ظاہر کیا تھا کہ وہ رجوع الی الحق کی حالت میں میعاد کے اندر مرنے سے بچ جائے گا، اور پھر آتھم نے اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی سراسیمگی سے، اپنے خوف سے، اپنے قسم نہ کھانے سے، اپنے نالش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ ایام پیش گوئی میں اس کا دل عیسائی مذہب پر قائم نہ رہا اور اسلام کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور یہ کچھ بعید نہ تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کی اولاد تھا اور اسلام سے بعض اغراض کی وجہ سے مرتد ہوا تھا، اسلامی چاشنی رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کو پورے طور پر عیسائیوں کے عقیدہ سے اتفاق بھی نہیں تھا، اور میری نسبت وہ ابتدا سے نیک ظن رکھتا تھا، لہٰذا اس کا اسلامی پیش گوئی سے ڈرنا قرین قیاس تھا۔ پھر جب کہ اس نے قسم کھا کر اپنی عیسائیت ثابت نہ کی اور نہ نالش کی اور چور کی طرح ڈرتا رہا، اور عیسائیوں کی سخت تحریک سے بھی وہ ان کاموں کے لیے آمادہ نہ ہوا، تو کیا اس کی یہ حرکات ایسی نہ تھیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ وہ اسلامی پیش گوئی کی عظمت سے ضرور ڈرتا رہا؟ غافل زندگی کے لوگ تو نجومیوں کی پیش گوئیوں سے بھی ڈر جاتے ہیں، چہ جائے کہ ایسی پیش گوئی جو بڑی شد و مد سے کی گئی تھی، جس کے سننے سے اسی وقت اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، جس کے ساتھ در صورت نہ پورے ہونے کے میں نے اپنے سزا یاب ہونے کا وعدہ کیا تھا، بس اس کا روب ایسے دلوں پر جو دینی سچائی سے بے بہرہ ہیں کیوں کر نہ ہوتا؟ پھر جب کہ یہ بات صرف قیاسی نہ رہی بلکہ خود آتھم نے اپنے خوف اور سراسیمگی اور دہشت زدہ ہونے کی حالت سے، جس کو صدہا لوگوں نے دیکھا، اپنی اندرونی بے قراری اور اعتقادی حالت کے تغیر کو ظاہر کر دیا، اور پھر بعد میں یاد قسم نہ کھانے اور نالش نہ کرنے سے اس تغیر کی حالت کو اور بھی یقین تک پہنچایا، اور پھر الہام الہی کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے 6 ماہ کے اندر مر بھی گیا۔ تو کیا یہ تمام واقعات ایک منصف اور خدا ترس کے دل کو اس یقین سے نہیں بھرتے کہ وہ پیش گوئی کی میعاد کے اندر الہامی شرط سے فائدہ اٹھا کر زندہ رہا، اور پھر الہام الہی کی خبر کے موافق اخفائے شہادت کی وجہ سے مر گیا؟ آپ دیکھو، تلاش کرو کہ آتھم کہاں ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ وہ کئی برس سے مر چکا، مگر جس شخص کے ساتھ اس نے ڈاکٹر کلارک کی کوٹھی پر بمقام امرتسر مقابلہ کیا تھا، وہ تو اب تک زندہ موجود ہے جو اب یہ مضمون لکھ رہا ہے۔ اے حیا و شرم سے دور رہنے والو، ذرا اس بات کو تو سوچو کہ وہ شہادت کے اخفاء کے بعد کیوں جلد مر گیا۔ میں نے تو اس کی زندگی میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر میں کاذب ہوں تو میں پہلے مروں گا، ورنہ میں آتھم کی موت کو دیکھوں گا۔ سو اگر شرم ہے تو آتھم کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ کہاں ہے۔ وہ میری عمر کے قریب قریب تھا اور عرصہ 30 برس سے مجھ سے واقفیت رکھتا تھا۔ اگر خدا چاہتا تو وہ 30 برس تک اور زندہ رہ سکتا تھا۔ بس یہ کیا باعث ہوا کہ وہ انہی دنوں میں جب کہ اس نے عیسائیوں کی دل جوئی کے لیے الہامی پیش گوئی کی سچائی اور اپنے دلی رجوع کو چھپایا، خدا کے الہام کے موافق فوت ہو گیا۔ خدا ان دلوں پر لعنت کرتا ہے جو سچائی کو پا کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور چونکہ یہ انکار جو اکثر عیسائیوں اور بعض شریر مسلمانوں نے کیا، خدا تعالیٰ کی نظر میں ظلم صریح تھا،
اس لیے اس نے ایک دوسری عظیم الشان پیشگوئی کے پورا کرنے سے، یعنی پنڈت لیکھ رام کی موت کی پیشگوئی سے منکروں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ پیشگوئی اس مرتبہ پر فوق العادت تھی کہ اس میں قبل از وقت یعنی 5 برس پہلے بتایا گیا تھا کہ لیکھ رام کس دن اور کس قسم کی موت سے مرے گا، لیکن افسوس کہ بخیل لوگوں نے، جن کو مرنا یاد نہیں، اس پیشگوئی کو بھی قبول نہ کیا، اور خدا نے بہت سے نشان ظاہر کیے مگر یہ سب سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہ اشتہار 21 نومبر 1898 آخری فیصلہ ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک طالب صادق صبر سے انتظار کرے۔ خدا جھوٹوں، کذابوں، دجالوں کی مدد نہیں کرتا۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ مومنوں اور رسولوں کو غالب کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ آسمان پر ہے، زمین پر چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں فریق اس کے سامنے ہیں، اور ان قریب ظاہر ہوگا کہ اس کی مدد اور نصرت کس طرف آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان 30 نومبر 1898۔ خط مولوی عبداللہ صاحب باشندہ کشمیر۔ فائدہ عام کے لیے ماہ نقشہ مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اشتہار میں شائع کیا جاتا ہے۔ از جانب خاکسار عبداللہ بخدمت حضور مسیح موعود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس اس خاکسار نے حسب الحکم سری نگر میں عین موقع پر یعنی روزہ مزار شریف شہزادہ یوز آصف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچ کر جہاں تک ممکن تھا وہ کوشش تحقیقات کی اور معمر اور سن رسیدہ بزرگوں سے بھی دریافت کیا، اور مجاوروں اور گرد و جوار کے لوگوں سے بھی ہر ایک پہلو سے استفسار کرتا رہا۔ جناب من ان دل تحقیقات مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ مزار در حقیقت جناب یوز آصف علیہ السلام نبی اللہ کی ہے، اور مسلمانوں کے محلہ میں یہ مزار واقع ہے۔ کسی ہندو کی وہاں سکونت نہیں، اور نہ اس جگہ ہندوؤں کا کوئی مدفن ہے، اور معتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قریباً 1900 برس سے یہ مزار ہے، اور مسلمان بہت عزت و تعظیم کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، اور عام خیال ہے کہ اس مزار میں ایک بزرگ پیغمبر مدفون ہے جو کشمیر میں کسی اور ملک سے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 برس پہلے گزرا ہے۔ یہ اب تک نہیں کھلا کہ اس ملک میں کیوں آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نوٹ دیتے ہیں کہ وہ نبی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے گزرا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور کوئی نہیں، اور یسوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر یوز آصف بننا نہایت قرین قیاس ہے، کیونکہ جب کہ یسوع کے لفظ کو انگریزی میں بھی جیزس بنا لیا ہے تو یوز آصف میں جیزس سے کچھ زیادہ تغیر نہیں ہے۔ یہ لفظ سنسکرت سے ہرگز مناسبت نہیں رکھتا، صریح عبرانی معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں کیوں تشریف لائے اس کا سبب ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ملک شام کے یہودیوں نے آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کیا اور آپ کو صلیب پر قتل کرنا چاہا تو خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اور نیز دعا کو قبول کر کے حضرت مسیح کو صلیب سے نجات دے دی، اور جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے حضرت مسیح کے دل میں تھا کہ ان یہودیوں کو بھی خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاویں کہ جو بخت النصر کی غارت گری کے زمانہ میں ہندوستان کے ملکوں میں آ گئے تھے، سو اسی غرض
کی تکمیل کے لیے وہ اس ملک میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر برنیر صاحب فرانسیسی اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں کہ کئی انگریز محققوں نے اس رائے کو بڑے زور کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ کشمیر کے مسلمان باشندے دراصل اسرائیلی ہیں جو تفرقہ کے وقتوں میں اس ملک میں آئے تھے، اور ان کے کتابی چہرے اور لمبے کرتے اور بعض رسوم اس بات کے گواہ ہیں۔ پس نہایت قرینہ قیاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے یہودیوں سے نومید ہو کر اس ملک میں تبلیغ قوم کے لیے آئے ہوں گے۔ حال میں جو روسی سیاح نے ایک انجیل لکھی ہے جس کو لندن سے میں نے منگوایا ہے، وہ بھی اس رائے میں ہم سے متفق ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آئے تھے، اور جو بعض مصنفوں نے واقعات یوز آصف نبی کے لکھے ہیں جن کے یورپ کے ملکوں میں بھی ترجمے پھیل گئے ہیں، ان کو پادری لوگ بھی پڑھ کر سخت حیران ہیں، کیونکہ وہ تعلیم انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بہت ملتی ہیں، بلکہ اکثر عبارتوں میں توارد معلوم ہوتا ہے، اور ایسا ہی تبتی انجیل کا انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بہت توارد ہے۔ بس یہ ثبوت ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شخص معاندانہ تحکم سے یک دفعہ ان کو رد کر سکے، بلکہ ان میں سچائی کی روشنی نہایت صاف پائی جاتی ہے، اور اس قدر قرائن ہیں کہ یکجائی طور پر ان کو دیکھنا اس نتیجہ تک پہنچاتا ہے کہ یہ بے بنیاد قصہ نہیں ہے۔ یوز آصف کا نام عبرانی سے مشابہ ہونا اور یوز آصف کا نام نبی مشہور ہونا، جو ایسا لفظ ہے کہ صرف اسرائیلی اور اسلامی انبیاء پر بولا گیا ہے، اور پھر اس نبی کے ساتھ شہزادہ کا لفظ ہونا، اور پھر اس نبی کی صفات حضرت مسیح علیہ السلام سے بالکل مطابق ہونا، اور اس کی تعلیم انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بالکل ہم رنگ ہونا، اور پھر مسلمانوں کے محلہ میں اس کا مدفون ہونا، اور پھر 1900 سال تک اس کے مزار کی مدت بیان کیے جانا، اور پھر اس زمانہ میں ایک انگریز کے ذریعہ سے تبتی انجیل برآمد ہونا، اور اس انجیل سے صریح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثابت ہونا، یہ تمام ایسے امور ہیں کہ ان کو یکجائی طور پر دیکھنے سے ضرور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آئے تھے اور اسی جگہ فوت ہوئے، اور اس کے سوا اور بھی بہت سے دلائل ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک مستقل رسالہ میں لکھیں گے۔ حضور علیہ السلام کا نوٹ یہاں ختم ہوا۔ مولوی عبداللہ صاحب اپنے خط میں تحریر کرتے ہیں، یہ اب تک نہیں کھلا کہ اس ملک میں کیوں آیا، مگر یہ واقعات بہرحال ثابت ہو چکے ہیں اور تواتر شہادت سے کمال درجہ کے یقین تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ بزرگ جن کا نام کشمیر کے مسلمانوں نے یوز آصف رکھ لیا ہے، یہ نبی ہیں اور نیز شہزادہ ہیں۔ اس ملک میں کوئی ہندوؤں کا لقب ان کا مشہور نہیں ہے، جیسے راجہ یا اوتار یا رکھی و منی و سدھا وغیرہ، بلکہ بالاتفاق سب نبی کہتے ہیں، اور نبی کا لفظ اہل اسلام اور اسرائیلیوں میں ایک مشترک لفظ ہے، اور جب کہ اسلام میں کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا اور نہ آ سکتا تھا، اس لیے کشمیر کے عام مسلمان بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی اسلام کے پہلے کا ہے۔ ہاں، اس نتیجہ تک وہ اب تک نہیں پہنچے کہ جبکہ نبی کا لفظ صرف دو ہی قوموں کے نبیوں میں مشترک تھا، یعنی مسلمانوں اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں، اور اسلام میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں سکتا، تو بالضرور یہی متعین ہوا کہ وہ اسرائیلی نبی ہے، کیونکہ کسی تیسری زبان نے کبھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ بلا شبہ اس اشتراک کا صرف دو زبانوں اور دو قوموں میں تخصیص ہونا لازمی ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام نوٹ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کا لفظ صرف دو زبانوں سے مخصوص ہے اور دنیا کی کسی اور زبان میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہوا، یعنی ایک تو عبرانی میں یہ لفظ نبی آتا ہے اور دوسری عربی میں، اس کے سوا تمام دنیا کی اور زبانیں اس لفظ سے کچھ تعلق نہیں رکھتیں، لہذا یہ لفظ جو یوز آصف پر بولا گیا کتبہ کی طرح گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص یا اسرائیلی نبی ہے یا اسلامی نبی، مگر ختم نبوت کے بعد اسلام میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، لہذا متعین ہوا
کہ یہ اسرائیلی نبی ہے۔ اب جو مدت بتلائی گئی ہے اس پر غور کر کے قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہی شہزادہ کے نام سے پکارے گئے ہیں۔ حضور کا نوٹ یہاں ختم ہوا۔ عبداللہ صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں، مگر بوجہ ختم نبوت اسلامی قوم اس سے باہر نکل گئی، لہٰذا صفائی سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نبی اسرائیلی نبی ہے۔ پھر اس کے بعد تواتر تاریخی سے یہ ثابت ہو جانا کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے گزرا ہے، پہلی دلیل پر اور بھی یقین کا رنگ چڑھاتا ہے اور زیرک دلوں کو زور کے ساتھ اس طرف لے آتا ہے کہ یہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ وہی اسرائیلی نبی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے گزرے ہیں۔ پھر بعد اس کے اس متواتر خبر پر غور کرنے سے کہ وہ نبی شہزادہ بھی کہلاتا ہے، یہ ثبوت نور علی نور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مدت میں بجوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی شہزادہ کے نام سے کبھی مشہور نہیں ہوا۔ پھر یوز آصف کا نام جو یسوع کے لفظ سے بہت ملتا ہے، ان تمام یقینی باتوں کو اور بھی قوت بخشتا ہے۔ پھر موقع پر پہنچنے سے ایک اور دلیل معلوم ہوئی ہے کہ جیسا کہ نقشہ منسلکہ میں ظاہر ہے، اس نبی کی مزار جنوباً و شمالاً واقع ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی طرف سر ہے اور جنوب کی طرف پیر ہیں، اور یہ طرز دفن مسلمانوں اور اہل کتاب سے خاص ہے۔ اور ایک اور تائیدی ثبوت ہے کہ اس مقبرہ کے ساتھ ہی کچھ تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑ کوہ سلیمان کے نام سے مشہور ہے۔ اس نام سے بھی پتہ ملتا ہے کہ کوئی اسرائیلی نبی اس جگہ آیا تھا۔ یہاں پر بھی حضور نوٹ تحریر فرماتے ہیں، یہ ضرور نہیں کہ سلیمان سے مراد سلیمان پیغمبر ہوں، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسرائیلی امیر ہوگا جس کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہو گیا، اس امیر کا نام سلیمان ہوگا۔ یہ یہودیوں کی اب تک عادت ہے کہ نبیوں کے نام پر اب تک نام رکھ لیتے ہیں۔ بہرحال اس نام سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہود کے فرقہ کی کشمیر میں گزر ہوئی ہے، جن کے لیے حضرت عیسیٰ کا کشمیر میں آنا ضروری تھا۔ حضور کا نوٹ ختم ہوا۔ یہ نہایت درجہ کی جہالت ہے کہ اس شہزادہ نبی کو ہندو قرار دیا جائے، اور یہ ایسی غلطی ہے کہ ان روشن ثبوتوں کے سامنے رکھ کر اس کے رد کی بھی حاجت نہیں۔ سنسکرت میں کہیں نبی کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ لفظ عبرانی اور عربی سے خاص ہے، اور دفن کرنا ہندوؤں کا طریق نہیں، اور ہندو لوگ تو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، لہٰذا قبر کی صورت بھی قطعی یقین دلاتی ہے کہ یہ نبی اسرائیلی ہے۔ قبر کے مغربی پہلو کی طرف ایک سوراخ واقع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس سوراخ سے نہایت عمدہ خوشبو آتی رہی ہے۔ یہ سوراخ کسی قدر کشادہ ہے اور قبر کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے یقین کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے مقصود کے لیے یہ سوراخ رکھی گئی ہے، غالباً کتبہ کے طور پر اس میں بعض چیزیں مدفون ہوں گی۔ عوام کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خزانہ ہے، مگر یہ خیال قابل اعتبار معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، کیونکہ قبروں میں اس قسم کا سوراخ رکھنا کسی ملک میں رواج نہیں، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی عظیم الشان بھید ہے، اور صدہا سال سے برابر یہ سوراخ چلے آنا یہ اور بھی عجیب بات ہے۔ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا اور شہزادہ کے لقب سے موسوم تھا۔ شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے۔ اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفحہ 119 ابن بابویہ اور کتاب کمال الدین اور اتمام النعمت کے حوالہ سے لکھا ہے، لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں۔ صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا، اور اس شہزادہ نبی کے مزار کا پتہ یہ ہے کہ جب جامع مسجد سے روزہ بل یمین کے کوچہ میں آویں تو یہ مزار شریف آگے ملے گی۔ اس مقبرہ کے بائیں طرف کی دیوار کے پیچھے ایک کوچہ ہے اور داہنی طرف ایک پرانی مسجد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تبرک کے طور پر کسی پرانے زمانہ میں اس مزار شریف کے قریب مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کے مکانات ہیں، کسی دوسری قوم کا نام و نشان نہیں۔ اور اس نبی اللہ کی قبر کے نزدیک داہنے گوشہ میں ایک پتھر رکھا ہے جس پر انسان کے پاؤں کا نقش ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قدم رسول کا ہے۔
غالباً اس شہزادہ نبی کا یہ قدم بطور نشان کے باقی ہے۔ دو باتیں اس قبر پر بعض مخفی اسرار کی گویا حقیقت نما ہیں، ایک وہ سوراخ جو قبر کے نزدیک ہے، دوسرا یہ قدم جو پتھر پر کندہ ہے۔ باقی تمام صورت مزار کی نقشہ منسلکہ میں دکھائی گئی ہے۔ یہاں خط ختم ہوا اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں، یہ ان کا مزار ہے، اور بموجب شہادت کشمیر کے معمر لوگوں کے عرصہ 1900 برس کے قریب سے یہ مزار سری نگر محلہ خانجار میں ہے۔ اس صفحہ پر جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 کا 171 صفحہ ہے، اس صفحہ پر وہ نقشہ درج کیا گیا ہے محلہ خانجار کا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ نقشہ عبداللہ صاحب کشمیری نے اپنے خط کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ خاتمہ کتاب۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مخالفوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس رقم کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو سری نگر میں محلہ خانجار میں یوز آصف کے نام سے قبر موجود ہے، وہ در حقیقت بلا شک و شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ مریم عیسیٰ جس پر طب کی 1000 کتاب بلکہ اس سے زیادہ گواہی دے رہی ہے، اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام نے صلیب سے نجات پائی، وہ ہرگز صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ اس مرہم کی تفصیل میں کھلی کھلی عبارتوں میں طبیبوں نے لکھا ہے کہ یہ مرہم ضربہ سقطہ اور ہر قسم کے زخم کے لیے بنائی جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے تیار ہوئی تھی، یعنی ان زخموں کے لیے جو آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر تھے۔ اس مرہم کے ثبوت میں میرے پاس بعض وہ طبی کتابیں بھی ہیں جو قریباً 700 برس کی کلمی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ طبیب صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی، یہودی اور مجوسی بھی ہیں جن کی کتابیں اب تک موجود ہیں۔ قیصر روم کے کتب خانہ میں بھی رومی زبان میں ایک قرابہ دین تھی، اور واقعہ صلیب سے 200 برس گزرنے سے پہلے ہی اکثر کتابیں دنیا میں شائع ہو چکی تھیں۔ بس بنیاد اس مسئلہ کی کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے اول خود انجیلوں سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور پھر مریم عیسیٰ نے علمی تحقیقات کے رنگ میں اس ثبوت کو دکھلایا۔ پھر بعد اس کے کہ وہ انجیل جو حال میں تبت سے دستیاب ہوئی، اس نے صاف گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ ضرور ہندوستان کے ملک میں آئے ہیں۔ اس کے بعد اور بہت سی کتابوں سے اس واقعہ کا پتہ لگا، اور تاریخ کشمیر اعظمی جو قریباً 200 برس کی تصنیف ہے، اس کے صفحہ 82 میں لکھا ہے کہ سید نصیر الدین کے مزار کے پاس جو دوسری قبر ہے، عام خیال ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی قبر ہے۔ اور پھر یہی مورخ اسی صفحہ میں لکھتا ہے کہ ایک شہزادہ کشمیر میں کسی اور ملک سے آیا تھا، اور زہد اور تقویٰ اور ریاضت اور عبادت میں وہ کامل درجہ پر تھا۔ وہی خدا کی طرف سے نبی ہوا اور کشمیر میں آ کر کشمیریوں کی دعوت میں مشغول ہوا، جس کا نام یوز آصف ہے، اور اکثر صاحب کشف خصوصاً ملا عنایت اللہ جو راکم کا مرشد ہے فرما گئے ہیں کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ عبارت تاریخ اعظمی کی فارسی میں ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میگزین ستمبر 1896 اور اکتوبر 1896 میں بتقریب ریویو کتاب شہزادہ یوز آصف جو مرزا صفدر علی صاحب سرجن فوج سرکار نظام نے لکھی ہے، تحریر کیا ہے کہ یوز آصف کے مشہور قصہ میں جو ایشیا اور یورپ میں شورۂ آفاق ہو چکا ہے، پادریوں نے کچھ رنگ آمیزی کر دی ہے، یعنی یوز آصف کے زمانے میں جو حضرت مسیح کی تعلیم اور اخلاق سے بہت مشابہ ہے۔ شاید یہ تحریریں پادریوں نے اپنی طرف سے زیادہ کر دی ہیں، لیکن یہ خیال سراسر سادہ لوہی کی بنا پر ہے، بلکہ پادریوں کو اس وقت یوز آصف کے سوانے ملے ہیں جبکہ اس سے پہلے تمام ہندوستان اور کشمیر میں مشہور ہو چکے تھے، اور اس ملک کی پرانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، اور اب تک وہ کتابیں موجود ہیں۔ پھر پادریوں کو تحریف کے لیے کیا گنجائش تھی؟ ہاں، پادریوں کا یہ خیال کہ شاید حضرت مسیح کے حواری اس ملک میں آئے ہوں گے اور یہ تحریریں یوز آصف کے زمانے میں ان کی ہیں، یہ سراسر غلط خیال ہے، بلکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یوز آصف حضرت یسوع کا نام ہے جس میں زبان کے پھیر کی وجہ سے کسی قدر تغیر ہو گیا ہے۔ اب بھی بعض کشمیری بجائے یوز آصف کے عیسیٰ صاحب ہی کہتے ہیں، جیسا کہ لکھا گیا والسلام علی من اتبع الہدی۔ خاتمہ کتاب کے بعد
حاشیہ متعلقہ صفحہ اول اشتہار مورخہ 30 نومبر 1898 درج ہے۔ اس میں حضور بیان فرماتے ہیں، اس کا عنوان ہے فوری ذلت۔ ذلت صادق مجو اے بے تمیز، زیں رہے ہرگز نہ خواہی شد عزیز۔ شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم صادق اور کاذب کے پرکھنے کے لیے مباہلہ چاہتے ہیں، اور مذہب اسلام میں مباہلہ مسنون بھی ہے، لیکن ساتھ اس کے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ہم کاذب ٹھہریں تو فوری عذاب ہم پر نازل ہو۔ اس کے جواب میں نے اشتہار 21 نومبر 1898 میں مفصل لکھ دیا ہے کہ مباہلہ میں فوراً عذاب نازل ہونا بالکل خلاف سنت ہے۔ احادیث میں اب تک لما حال الحول کا لفظ موجود ہے، جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ نے ڈر کر مباہلہ کو ترک کیا، اور اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو ابھی 1 سال گزرنے نہ پاتا کہ وہ ہلاک کیے جاتے۔ سو اس حدیث سے مباہلہ کے لیے 1 سال تک کی شرط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے، اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہی طریق مسنون ہے کہ حدیث کے لفظ کی رعایت کر کے مباہلہ کی مدت کو 1 سال سے کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مردان خدا اور عارفان حق جو زمین پر حجت اللہ ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو کر اس معجزہ کے بھی وارث ہیں کہ اگر کوئی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتا ہے، یہاں حضور ساتھ نوٹ دیتے ہیں کہ انجیل سے ثابت ہے کہ نشان دکھلانے کی برکت حضرت مسیح کے زمانہ میں عیسائی مذہب میں پائی جاتی تھی، بلکہ نشان دکھلانا سچے عیسائی کی نشانی تھی، لیکن جب سے کہ عیسائیوں نے انسان کو خدا بنایا اور سچے رسول کی تکذیب کی، تب سے یہ تمام برکتیں ان میں سے جاتی رہیں، اور دوسرے مردہ مذہبوں کی طرح یہ مذہب بھی مردہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے مقابلہ پر کوئی عیسائی آسمانی نشان دکھلانے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نوٹ ختم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں، یا کوئی اور مشرک جو کسی اور انسان کو خدا خیال کرتا ہے ان سے اس امر میں مباہلہ کرے تو خدا تعالیٰ اس مدت میں یا کسی اور مدت میں جو الہامی تصریح سے ملہم کو معلوم ہو شخص مقابل کو اپنے غلبہ اور حق کی شہادت کے لیے کوئی آسمانی نشان دکھائے گا، اور یہ اسلام کی سچائی کے لیے ہمیشہ کے نشان ہیں جن کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ غرض 1 برس کی میعاد جو وعید کی پیشگوئیوں میں ایک اقل مدت ہے، نصوص صریحہ سے ثابت ہے، اور یہ ضد جو فوری عذاب چاہے وہی کرے گا جس کو علم حدیث سے سخت ناواقفی ہے۔ ایسا شخص مولویت کی شان کو داغ لگاتا ہے۔ میں نے تو بٹالوی صاحب کے سمجھانے کے لیے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مباہلہ میں صرف ایک طرف سے بد دعا نہیں ہوتی بلکہ دونوں طرف سے بد دعا ہوتی ہے۔ بس اگر ایک فریق مومن اور مسلمان کہلاتا ہے اور دوسرے فریق کو کافر اور دجال اور بے دین اور لعنتی اور مرتد کہہ کر اسلام سے خارج کرتا ہے، جیسا کہ میاں محمد حسین بٹالوی ہے، تو اس کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ فوری عذاب کے لیے بد دعا کرے؟ مگر ملہم اس کی مرضی کا تابع نہیں ہو سکتا۔ ملہم تو خدا تعالیٰ کے الہام کی تابع داری کرے گا، لیکن 21 نومبر 1898 کا ہمارا اشتہار جو مبالہ کے رنگ میں شیخ محمد حسین اور اس کے 2 ہمراز رفیقوں کے مقابل پر نکلا ہے، وہ صرف ایک دعا ہے جس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جھوٹے کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت پہنچے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹا مارا جائے یا کسی کوٹھے سے گرے، چونکہ محمد حسین اور زٹلی اور تبتی نے افتراؤں اور لعنتوں اور گالیوں سے صرف میری ذلت چاہی ہے، اس لیے میں نے خدا تعالیٰ سے یہی چاہا کہ اگر در حقیقت میں ذلت کے لائق اور کاذب اور دجال اور لعنتی ہوں، جیسا کہ محمد حسین نے اس قسم کی گالیوں سے اپنے رسالے بھر دیے ہیں اور بار بار میرا دل دکھایا ہے، تو اور بھی ذلیل کیا جاؤں اور شیخ محمد حسین کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے اور بڑے بڑے مراتب پاوے، لیکن اگر میں کاذب اور دجال اور لعنتی نہیں ہوں تو جناب احدیت میں میری فریاد ہے کہ میرے ذلیل کرنے والے محمد حسین اور زٹلی اور تبتی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت پہنچے۔ غرض میں خدا تعالیٰ سے ظالم اور کاذب کی ذلت چاہتا ہوں، ہم دونوں میں سے کوئی ہو اور اس پر آمین کرتا ہوں۔
مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ ان دونوں فریق میں سے جو فریق در حقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم اور کاذب ہے اس کو خدا ذلیل کرے گا، اور یہ واقعہ 15 جنوری 1900 تک پورا ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی نظر میں کون ظالم اور کاذب ہے۔ اگر اس عرصے میں میری ذلت ظاہر ہو گئی تو بلا شبہ میرا کاذب اور ظالم اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اس طرح پر قوم کا روز کا جھگڑا مٹ جائے گا۔ اور اگر شیخ محمد حسین اور جعفر زٹلی اور تبتی پر آسمان سے کوئی ذلت آئے تو وہ اس بات پر دلیل قاطعہ ہوگی کہ انہوں نے گالیاں دینے اور دجال اور لعنتی اور کذاب کہنے میں میرے پر ظلم کیا ہے۔ لیکن شیخ محمد حسین نے میرے عربی الہام پر اعتراض کر کے جو اشتہار 21 نومبر 1898 میں ہے، یعنی جو فقرہ آتا جب امری ہے، اپنے لیے ذلت کا دروازہ آپ کھولا ہے، گویا اپنے ہاتھوں سے فوری ذلت کی خواہش کو پورا کیا ہے، بلکہ فوری ذلت تو 15 دسمبر 1898 سے پوری ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے اس سے پہلے ہی ایک قابل شرم ذلت اٹھائی ہے جس کو فوری نہیں بلکہ پیش کی ذلت کہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ مذکور نے الہام موصوف کو دیکھ کر ایک موقع میں شیخ غلام مصطفیٰ صاحب کے آگے جو اسی شہر کے باشندے ہیں میرے اس اشتہار کو دیکھ کر یہ اعتراض کیا کہ الہام مندرجہ اشتہار میں جو یہ فقرہ ہے کہ آتاجب امری، اس میں نحوی غلطی ہے اور خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا بلکہ آتاجب من امری چاہیے۔ یہ وہ اعتراض ہے جس سے بلا توقف شیخ کو ذلت نصیب ہوئی، کیونکہ عرب کے نامی شاعروں بلکہ جاہلیت کے جلیل الشان شعراء کے کلام سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ عجبہ کا صلہ لام بھی ہوا کرتا ہے۔ اب بدیہی طور پر ظاہر ہے کہ شیخ صاحب موصوف نے یہ غلط اعتراض کر کے جو ان کے کمال درجہ کی بے خبری اور جہالت پر دلالت کرتا ہے، اہل علم کے سامنے اپنی نہایت درجہ کی پردادری اپنے ہاتھوں سے کرائی ہے، اور ہر ایک دشمن اور دوست پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف نام کے مولوی اور علوم عربیہ سے بے بہرہ ہیں، اور ایسے شخص کے لیے جو مولوی کہلاتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت نہیں، جو وہ در حقیقت مولویت کی صفات سے بے نصیب ہے۔ افسوس اس شخص کو اب تک خبر نہیں کہ اس فعل کا صلہ یعنی عجبہ کا کبھی من کے لفظ سے آتا ہے اور کبھی لام سے۔ ایک بچہ جس نے ہدایات النحو تک پڑھا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ نحویوں نے لام کا صلہ بھی بیان کیا ہے جیسا کہ من کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس صلہ کی شہادت میں جو شعر پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے: عجبت لمولود لیس لہ اب ومن ذی ولد لیس لہ ابوان۔ شاعر نے اس شعر میں دونوں صلوں کا ذکر کر دیا ہے، لام کا بھی اور من کا بھی، اور دیوان حماسہ کے صفحہ 19 اور 390 و 411 و 475 و 511 میں جو سرکاری کالجوں میں داخل ہے، جس کی فصاحت، بلاغت مسلم اور مقبول ہے، جعفر بن علبہ اور دوسرے شاعروں کے 5 شعر لکھے گئے ہیں جن میں ان عرب کے نامی شاعروں نے عجبہ کا صلہ لام رکھا ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، عجبت لمسراہا وَأَنَّا تَخَلَّصَتْ إِلَيَّ وَبَابُ السِّجْنِ دُنْيَا مُغْلَقُ۔ نمبر 2، عجبت لسعی الدہر بینی وبینہا فلما انقضی ما بیننا سکن الدہر۔ نمبر 3، عجبت لبری منک یا عز بعدما امرت زمانا منک غیر صحیح۔ نمبر 4، عجبت لعبدان حجونی صفاحتا ان استبحوا من شائعہم وتقیلوا۔ نمبر 5، عجبا لأحمد والعجائب جمت انا یلوم علی الزمان تبذلی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو حدیث مشکات کتاب الایمان صفحہ 3 میں اسلام کے معنی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس کو متفق علیہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی عجبہ کے لفظ کا صلہ لام کے ساتھ آیا ہے، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں: عجبنا لہو یسألہ ویصدقہ۔ دیکھو اس جگہ عجبنا کا صلہ من نہیں لکھا بلکہ لام لکھا ہے،
اور عجبنا منہ نہیں کہا بلکہ عجبنا لہو کہا ہے۔ اب بٹالوی صاحب فرماویں کہ اہل علم کے نزدیک ایک مولوی کہلانے والے کی یہی ذلت ہے یا اس کا کوئی اور نام ہے، اور یہ بھی فتویٰ دیں کہ اس ذلت کو فوری ذلت کہنا چاہیے یا کوئی اور نام رکھنا چاہیے۔ شیخ کیناور نے اپنے جوش کینہ سے جل کر اپنے تئیں اس شعر کا مصداق بنا لیا کہ مرا خواندی و خود بدام آمدی، نظر پختہ تر کن تے خام آمدی۔ دیکھنا چاہیے کہ میری ذلت کی تلاش میں کیسی اپنی ذلت ظاہر کر دی۔ جس شخص کو مشکات شریف کی پہلی حدیث کی بھی خبر نہیں اور جو حدیث اسلام شناسی کا مدار ہے اس کے الفاظ بھی معلوم نہیں، اور جو امر بخاری اور مسلم میں بتصریح مذکور ہے اس سے بھی اب تک سفید ریش ہونے کی حالت میں بھی ایک ذرہ اطلاع نہیں، کیا ایک منصف انسان ایسے شخص کا نام مولوی رکھ سکتا ہے؟ بس جس شخص کی عربی دانی کا یہ حال ہے اور حدیث دانی کی یہ حقیقت کہ مشکات کی پہلی حدیث کے الفاظ سے ہی ناآشنائی ہے، اس کا حال بے شک قابل رحم ہے، اور اس کی ذلت پردہ پوشی کی کوششوں سے بالا تر ہے، اور اس کی یہ ذلت بلا شبہ فوری ذلت ہے جو نشان کے طور پر اس کی درخواست کے موافق ظاہر ہوئی۔ اس نے اپنے منہ سے فوری ذلت مانگی، خدا نے فوری ذلت ہی دکھلائی۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ اس الہام کو کسی کی موت یا ٹانگ ٹوٹنے سے تعلق نہیں، یہ صرف کاذب کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ہے، سو قبل اس کے جو خدا تعالیٰ کا کوئی اور باری نشان ذلت ظاہر کرنے کے لیے ہو، یہ ذلت بھی کاذب کے لیے خدا کے ہاتھ کا ایک تازیانہ ہے۔ اور الہام آتاجہ بولے امری میں در حقیقت یہ ایک نکتہ پوشیدہ تھا کہ یہ الہام محمد حسین کے لیے ایک پوشیدہ پیش گوئی تھی، جس میں اشارہ کے طور پر یہ بیان تھا کہ محمد حسین فکرہ آتاجہ بولے امری پر اعتراض کرے گا، اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے محمد حسین، کیا طول امری کے لفظ پر تعجب کرتا ہے اور میرے اس الہام کو غلط ٹھہراتا ہے اور اس کا صلہ من بتلاتا ہے؟ دیکھ میں تیرے پر ثابت کروں گا کہ میں اس شاک کے ساتھ ہوں اور تیری ذلت ظاہر کروں گا۔ سو وہی ذلت ظاہر ہوئی، اور اس پر حسر نہیں ہے کیونکہ محمد حسین اور اس کے دوست اس ذلت کو حلوہ کی طرح ہضم کر جائیں گے یا شیر مادر کی طرح پی جائیں گے، اس لیے وہ ذلت جو کاذب اور ظالم کے لیے آسمان پر تیار ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے مجھے الہام دیا ہے کہ جزاء سیئۃ بمثلھا، پس اگر میں ناحق ذلیل کیا گیا ہوں تو خدا کے اس ذلت دینے والے نشان کا امیدوار ہوں جو جھوٹے اور ظالم اور مفتری اور دجال کے ذلیل کرنے کے بارے میں ہے، اور اگر میں ہی ایسا ہوں تو میں ذلیل ہوں گا، ورنہ ان دو فریق میں سے جو ظالم اور کاذب ہوگا وہ اس ذلت کا مزہ چکھے گا۔ علاوہ اس علمی پردہ دری کے محمد حسین اور اس کے گروہ کو ایک اور بھی فوری ذلت پیش آئی ہے کہ واقعات صحیحہ یقینیہ سے بپایا ثبوت پہنچ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر فوت ہوئے اور نہ آسمان پر چڑھے، بلکہ یہود کے قتل کے ارادہ سے مخلصی پا کر ہندوستان میں آئے اور آخر 120 کی عمر میں سری نگر کشمیر میں فوت ہوئے۔ پس محمد حسین وغیرہ کے لیے یہ ماتم سخت اور ذلت سخت ہے۔ کتاب کا خاتمہ ہوا۔